مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، ایک ابھی کیونکہ حکمرانوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، احتساب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آپ نے بہت خوبی سے بتایا کہ وہ معیار تو شاید لاتے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنی عرصہ گزر جائے گا. لیکن ایک بات ہے یہاں پر، آج کل بھی ہماری سیاست کے اندر اس کا بڑا شور ہے اور ہمارے ملک کے اندر اس کے اوپر سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی اگر سربراہ مملکت ہے، اس کو اگر وہ کسی دورے پر جاتا ہے، اس دورے کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور ایک سربراہ مملکت دوسرے سربراہ مملکت کو اگر کوئی تحفے دیتا ہے، تحائف دیتا ہے، تو یہ ہمارے ملک میں ایک قانون رہا ہے یا اس حوالے سے ایک روایت رہی ہے کہ وہ شاید شو نہیں کیے جاتے یا بری طرح سے ان کی ڈیٹیل سامنے نہیں آتی کہ کیا تحفے حکمران جو حاکم وقت ہے اس کو ملے ہیں. اور پھر شاید یہ بھی سہولت موجود ہے کہ جی اس کا کچھ حصہ، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ دے کر تو وہ تحفہ رکھ لیا جاتا ہے. کہیں پر 10% کی بات کی جاتی ہے، کہیں پر 50% کی بات کی جاتی ہے. ذمہ داری کیا ہے آپ کے نزدیک حاکم وقت کی، اگر وہ حاکم وقت ہے اور اس منصب کی وجہ سے اسے کوئی تحفہ ملتا ہے اور وہ تحفہ وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے اس تحفے کے حوالے سے؟ تحفہ اس کے منصب کو ملا ہے، اس کی ذات کو نہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم نے فرمایا کہ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے. کہنے لگے جو مجھے وظیفہ ملتا ہے اس میں تو گنجائش نہیں ہے، تو میں تمہیں کہاں سے میٹھا کھلاؤں. ان کی بیگم نے پورا مہینہ آدھا آدھا پیسہ جمع کر کے کچھ رقم اکٹھی کی اور مہینے کے آخر میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ یہ میری جمع پونجی ہے پورے مہینے. میں نے آدھا آدھا چوتھائی، اس وقت یہ آدھا چوتھائی ہو جاتا تھا، ہمارے بچپن میں بھی پیسہ آدھا پیسہ چلتا تھا، تو یہ میں نے اکٹھے کیے ہیں، تو اب اس کا ہمیں آپ میٹھا بنوا کے کھلا دیں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے معلوم ہوا کہ اتنا پیسہ جو ہمیں بیت المال سے مل رہا ہے بطور وظیفہ کے، وہ ہماری ضرورت سے زائد ہے، اس سے کم میں بھی ہمارا مہینہ گزر سکتا ہے. تو انہوں نے وہ پیسے بیت المال میں جمع کرا دیے. تو حکمران جواب دہ ہے ایک ایک پائی کا، ایک ایک پیسے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے بھیجا زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے ایک صحابی کو. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ امیر المومنین یہ تو ہے بیت المال کا اور یہ مجھے ملے ہیں ہدیے اور تحفے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تجھے جو ملا ہے یہ اس منصب کی وجہ سے ملا ہے، یہ تمہیں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ملا، لہذا یہ بھی بیت المال میں جمع کراؤ. اللہ. تو ان سے لے کر وہ بیت المال میں جمع کروا دیا. یہاں سے ہمیں ایک قاعدہ ملتا ہے، باقی حکمران کیا کرتے ہیں اس کا تو اللہ ہی کو پتہ ہے. اب مولانا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ریاست مدینہ میں، کیونکہ ظاہری بات ہے حوالہ ادھر ہی دیا جاتا ہے، جو مخالفین تھے یا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا یا کیسا ہونا چاہیے اگر ہم انہی اصولوں کو ذہن میں رکھیں، مسلمان کوئی انہی اصولوں کو ذہن میں رکھے تو؟ اوہو، پھر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ضرور ضرور. عبد الرحمن بن ملجم، آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا جو علی کو شہید کرے گا. تو عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کے سر پہ وار کیا تلوار کا، جو دماغ کے اندر تک چلی گئی تلوار. تو لوگ اکٹھے ہوئے، اس کو پکڑ لیا. حضرت زینب آئیں روتی چلاتی ہوئے، ہائے میرے باپ، ہائے میرے باپ. تو وہ عبد الرحمن بن ملجم اس وقت کہتا ہے کہ جتنا رونا ہے رو لے، تیرا باپ نہیں بچے گا. میں نے اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے. تو اس کے ریئیکشن میں مولا علی کیا فرماتے ہیں؟
کہ اس کی گردن اڑا دو، اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دو، اس کو آگ میں جلا دو۔ فرماتے ہیں کہ اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ اللہ اکبر، اور اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور اس کو نرم بستر پہ سلاؤ۔ اللہ اکبر، میں اگر ٹھیک ہو گیا تو مجھے جو کرنا ہے وہ میں اس وقت کروں گا، میں اگر شہید ہو گیا تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اسے معاف کر دینا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اور اگر معاف نہیں کرنا اور قتل کرنا ہے تو ایک وار میں اس کی گردن اڑانا، اس کو تکلیف دے کے نہ مارنا۔ یہ رویہ ہے غیروں کے ساتھ امت کا اور ریاست مدینہ کا۔